بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی کہ اور تم پر جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، بہت سی باتوں کو تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی ہم پر مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے اور معاف کرتا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عرصہ دراز سے بارش نہیں ہو رہی تھی، کھیتی باڑی سوکھ چکی تھی اور تقریباً قحط جیسی صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ ان کی امت کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنی امت کے تقریباً 70,000 لوگوں کو لے کر صحرا میں چلے گئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے گریہ بازاری کی۔ کافی عرصے تک دعا مانگتے رہے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ علیہ السلام بڑے حیران و پریشان تھے کہ یا رب العالمین، میں نے تو بڑی عاجزی سے آپ سے طلب بارش کے لیے دعا مانگی تھی اور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے ان ساتھیوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے گناہ کر رہا ہے اور اس کی نافرمانی اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ اس کی نحوست سے بارش نہیں برساؤں گا، اور اگر تم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دو تو میں بارش برسا دوں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو شخص گناہ گار ہے وہ نکل جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے۔ اب جو شخص گناہ گار تھا اس نے دائیں اور پھر بائیں دیکھا کہ کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ اس نے سوچا اگر میں باہر نکلا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور گناہ گار شخص ہوں اور سارے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، اور اگر میں نہیں نکلتا تو میری وجہ سے یہ ملک بارش سے محروم رہے گا۔ چنانچہ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگا، اے پروردگار، میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور حرام کام کرتا رہا، اور 40 سال سے تو میرے عیبوں پر، میرے غلط کاموں پر پردہ ڈالتا رہا۔ اے رب العالمین، آج بھی میرے عیبوں پر، گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ الہی، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اگرچہ وہ توبہ کر رہا تھا اس لیے کہ وہ بندوں میں رسوا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا بھی پسند آئی کہ کسی بہانے اس نے مجھے یاد تو کیا اور مدد کے لیے تو پکارا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی اور بارش برسا دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ بندہ تو ایک بھی باہر نہیں نکلا تو یہ بارش کیسے ہو گئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی تو فعل بارش برس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، وہ شخص پہلی بار میری طرف متوجہ ہوا، اس نے توبہ کر لی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ جب وہ نافرمان تھا تو تب بھی میں اس کا پردہ رکھتا تھا، اور اب تو اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے تو پھر میں اسے کیسے رسوا کرتا؟ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، سبحان اللہ۔ بس اس سارے قصے سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، اور اگر ہم ایک بار بھی اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے ہی برابر کیوں نہ ہو۔